بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ میں ہمیشہ یہ فوکس دیتی ہوں اس چیز پہ کہ بچوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے اگر آپ کو جوڑنا ہے تو آپ دعاؤں کے ذریعے جوڑیں۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں نا، آپ ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں گے، وہ کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، قرآن کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی خواہشات تو ہیں نا، انہوں نے مانگنا تو ہے، تو آپ ان کو بولیں بیٹا مجھ سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ یقین کریں کہ ان کا رب سے تعلق جڑ جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے دعا کرنا کس نے سکھایا تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں بچپن سے رب سے مانگتی رہی ہوں، اللہ سے ہی مانگا ہے میں نے کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کی ہیں، تو اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک رب آپ کو کہہ رہے کہ آپ مجھ سے مانگے، میں تمہاری جتنی وشز ہیں میں ان کو پورا کروں گا، تمہاری جتنی حاجات ہیں میں انہیں قبول کروں گا۔ اللہ خود آپ کو آفر دے رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے، اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ بھی دینے کے قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب ان کے دل میں خیر ڈالے گا آپ کے لیے تو ہی وہ آپ کے مسئلے میں آئیں گے اور آپ کا مسئلہ سالو کریں گے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں مانگنے کی عادت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر کئی دفعہ سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ کئی ایک کویشچنز آتے ہیں، آج کل آ بھی رہے ہیں، تو آپ سب دھیان سے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا، شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ آپ کے ارادے کمزور کرے گا کہ نہ مانگو اللہ سے، تم نے تو پہلے بھی گناہ کیے ہیں، تم تو بعد میں بھی گناہ کرو گے۔ تو یاد رکھیں ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن لوٹ کے ہم رب کے پاس آتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بندے نے بار بار گناہ کرنا ہے، تو اللہ بار بار معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی چیز چاہیے، وہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیادار سخی ہے، جب اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ ان کو خالی اور نامراد لوٹا دے۔ آپ کا رب شرم کھاتا ہے کہ اگر آپ اس سے مانگے، آپ اپنی جھولی پھیلائیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، تو رب ان کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہ رب ہے، آپ کا پالنے والا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے اور دوبارہ یہاں سے اٹھانے والا بھی ہے، اور جس رب کے آگے آپ کو کھڑے ہونا ہے، تو وہ رب آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ آپ مانگیں۔ آپ کے دل میں آئے کہ پتہ نہیں میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرم کھاتے ہیں کہ میں بندے کا ہاتھ جو ہے وہ خالی نہ لٹاؤں، کہ وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے، وہ کسی اور سے نہیں مانگ رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے نہ عطا کرے؟ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ اپنی زبان نے مانگے، قرآنی دعائیں مانگے، مسنون دعائیں مانگے، لیکن اللہ سے مانگے تو صحیح۔ تو مانگنا سچے دل سے ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو دے گا۔ جب آپ کو اپنی ماں سے یا کسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے دیں، آپ کیا کچھ نہیں کہتے انہیں۔ آپ کی ماں کو آپ سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو چیز عطا کر دیتی ہے، آپ ضد کرتے ہیں وہ آپ کو دے دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ دے دے گا، کیونکہ وہ تو رب ہے نا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو ہر وقت تیار ہے آپ کو دینے کے لیے۔ اس کے پاس خزانے ہیں، لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ لیس چیزیں ہیں۔ آج مانگے، کل مانگے، روز مانگے، 24 گھنٹے مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور اس میں شرمانا نہیں کہ میں اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہوں، نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا۔ جو نہیں مانگتا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، یعنی وہ غرور کی علامت ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ جتنا مانگیں گے رب سے آپ کا تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں،
میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جب میرے بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ عبادی، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دور ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ قریب ہے، ہماری شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی آپ اللہ کو کال کرتے ہیں تو اللہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ آپ جیسے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو کبھی تو کوئی آپ کی بات مان لیتا ہے اور کبھی اگنور کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں آواز ہی نہیں آئی، تو کتنا برا فیل کرتے ہیں کہ اس کو آواز بھی گئی ہے، اس نے میری بات نہیں سنی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پکار کا جواب دے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ ہاں، وقت جو بہتر ہوگا اس وقت وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ وہ جب آہ بھر کے اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، اللہ سنتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ ہمیں پکارنے کی عادت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی 3 لوگوں کی دعا۔ وہ کون ہے؟ باپ، روزے دار اور مسافر۔ ان 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، جس کو اللہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ عطا کرنا چاہے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ایمان اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ بندوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس نے میرا مسئلہ کیا سولو کرنا ہے، اللہ اس کے ذریعے کروا سکتا ہے، لیکن اس کی کیا مجال، معاملے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ بندوں کے معاملوں کو بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر کرے گا۔ اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ دل میں بہت سے خدشات ہیں، خوف ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈر ہیں، فیوچر کا ڈر ہے، گزرے ہوئے ماضی کی ٹینشن ہے، بہت کچھ ہے، اور جب یہ سر پہ سوار ہوتی ہیں تو جینا محال کر دیتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں رو رو کے، دل جو ہے وہ ڈر کے مارے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا، ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے غم کی، جس میں ہم ڈوبے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسا اندھیرا جس سے باہر نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جو غم ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہے، تو غم سے دوری مانگا کریں، کیونکہ غم جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے عمل بھی نہیں کرنے دیتا، ہمیں بہت گہری کھائی میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے کرنا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے، ایک کے بعد ایک دن گزرتے چلے جاتا ہے، گزرے ہوئے وقتوں کا غم، گزری یادیں، پرانی باتیں، یہ ساری چیزیں، لاس، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، یہ ساری چیزیں غم میں جب کنورٹ ہو جاتی ہیں تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر پریزنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک خوف ہوتا ہے فیوچر کا خوف کہ ہوگا کیا آگے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، تو اس ٹینشن میں بھی آپ اپنا پریزنٹ برباد کر دیتے ہیں۔ آپ پہ کیا گزر رہی ہے وہ رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے، تو اس سے مانگے یا رب العالمین میرے حالات کو بہتر کر دے، غم کی کیفیت مجھ سے دور کر دے، رب العالمین مجھے سکون عطا فرما تاکہ میں بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔